شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نماز ادا کی اور بیت اللہ کا حج ادا کیا، مجھے معلوم نہیں آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے بخش دے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کی یا اپنی اسی زمین میں بیٹھا رہا جس میں پیدا ہوا۔ معاذ نے کہا، کیا میں لوگوں کو خبر نہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس جنت کا وسطی اور بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، قبائر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یا ایسا معاملہ ہے جسے ہم نئے سرے سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کو اس کام کی طرف آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے باقی ماندہ زندگی میں نیک عمل کیے تو اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے باقی ماندہ زندگی میں برے عمل کیے اسے گزشتہ زندگی اور باقی ماندہ زندگی کے گناہوں میں جکڑ لیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔